الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے حجاج بن یوسف کا ظلم. میرے محترم بزرگوں، حجاج بن یوسف ایک ایسا ظالم اور جابر بادشاہ اسلامی تاریخ میں گزرا ہے. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اعراب لگانے والا وہی تھا، یعنی پہلے قرآن جو ہے اس میں زبر زیر پیش نہیں تھے، چنانچہ اس نے ہی اپنے حکومت میں قرآن میں اعراب لگوایا، اور حافظ قرآن بھی تھا، شراب سے دور بھی رہا کرتا تھا، لیکن ان تمام خوبیوں کے اوپر اس کے ظلم نے پردہ ڈال دیا. ظلم کیا تھا کہ عالم علماؤں کو، اللہ والوں کو، اللہ کے بزرگوں کو پریشان کرنا، قتل کرنا. اس کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے کہ بیک وقت اس کے جیلوں میں 80,000 قیدی رہا کرتے تھے، اور اس میں سے 30,000 عورتیں ہوا کرتی تھیں. بسا اوقات عورتوں کو بھی برہنہ کر کے جیل میں ڈال دیا کرتا تھا مردوں کے بیچ میں. یہ تو اس کی جو ہے ظلم کی انتہا تھی. چنانچہ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اپنے دور حکومت میں 1,20,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا، اور ان قتل ہونے والے لوگوں میں سب سے آخری انسان جو تھے ان کا نام حضرت سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ تھے. اور ان بزرگ کا یعنی سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کافی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بڑے عالم تھے، ساری رات جو ہے عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کے بڑے پابند تھے. چنانچہ حضرت سعید بن زبیر نے ایک دن منبر پہ بیٹھ کر خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر جو ہے ظلم کا بیان تھا، اور ظلم کا بیان کرتے ہوئے انہوں نے حجاج بن یوسف کا نام لے کر کہا کہ حجاج بن یوسف اپنے گناہوں سے باز آ جائے، ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی مضبوط ہے اور وہ بے آواز بھی ہے. جب اس بات کا علم حجاج بن یوسف کو ہوا
تو حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن زبیر کو اپنے سلطنت میں یا پھر اپنے دیوان میں بلوا بھیجا۔ حضرت سعید بن زبیر آئے، حجاج بن یوسف نے پوچھا کیا تم نے ایسا بیان کیا ہے میرے خلاف، تم نے میرے خلاف ورزی کی ہے، مجھے ظالم کہا ہے؟ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ بڑے ہی ادب کے ساتھ اور بڑے ہی اپنے وقار کے ساتھ جو ہے کہا جی ہاں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں اور میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ تجھے میں قتل بھی کروا سکتا ہوں۔ سعید بن زبیر رحمت اللہ علیہ نے کہا نہ تو میرے موت کا مالک ہے اور نہ زندگی کا مالک ہے، تو کیسے مجھے مار سکتا ہے؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرے بارے میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں؟ سعید بن زبیر رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے شداد کو دیکھا، نمرود کو دیکھا، فرعون کو دیکھا، قارون کو دیکھا، وہ جب اس دنیا میں ٹک نہ سکے تو تمہاری کیا بساط اور تمہاری کیا حیثیت ہے۔ جب حجاج بن یوسف نے ان باتوں کو سنا اسے غصہ آ گیا، کہا اسے پکڑ لو اور قتل کر دو۔ جلاد آیا، جلاد جب حضرت سعید بن زبیر رحمت اللہ علیہ کو کھینچ کر باہر لے جانے لگا مقتل کی طرف، تو حضرت سعید بن زبیر مسکرانے لگے۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ سعید بن زبیر مسکرا رہے ہیں، کہا رکو، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت سعید بن زبیر رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تو صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تمہیں دیکھ کر اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ تمہاری بیوقوفی کیا ہی بیوقوفی ہے، یعنی تجھ سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں، اور اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ایسی ہے جس پر تو ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ حضرات، حضرت سعید بن زبیر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے ہی عابد انسان تھے اور خاشع انسان تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گر گراتے تھے اور رویا کرتے تھے، اور اپنی آخرت اور تمام امت مسلمہ کی آخرت کے بارے میں فکر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کہاں ڈرتے حجاج بن یوسف کے ظلم سے۔ حجاج کو جب یہ تمام باتیں حضرت سعید بن زبیر نے اس کے سامنے عرض کی کہ میں تم سے ڈرتا نہیں اور میں تمہاری بیوقوفی پر ہنس رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں، اس کا غصہ اور آسمان پر چڑھ گیا اور کہا اسے مقتل لے جانے کی ضرورت نہیں، اسے میرے ہی سامنے قتل کرو۔ لہذا جلاد نے تیاری شروع کی۔ قتل کا وقت جب قریب آیا، حضرت سعید بن زبیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے منہ کو کعبہ کی طرف کر لیا اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میرا منہ، میرا رخ اس اللہ کی طرف ہے جو اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اور میں کیوں نہ اپنا رخ جو ہے کعبے کی طرف کروں جبکہ میں ایک مسلمان ہوں، مشرک نہیں۔ یہ باتیں جو ہے حجاج بن یوسف کو چبھ رہی تھی، چنانچہ کہا اس کا منہ جو ہے کعبہ کی طرف سے پھیر دو، منہ پھیر دیا گیا۔ پھر سعید بن زبیر پڑھنے لگے للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی کر لو میرا منہ، اللہ جو ہے مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے، چنانچہ میرا منہ جدھر بھی کرو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
چھری جب گردن پر رکھی گئی تو حضرت سعید بن زبیر کہا مجھے کچھ کہنا ہے، مجھے چند لمحے کیا وقت دیا جائے، مہلت دی جائے۔ چنانچہ وہ چھری ہٹایا گیا، کہنے لگے یا اللہ میرے بعد اس ظالم کو کسی پر مسلط نہ کرنا، لہذا یہ کہہ کر وہ جو ہے سیدھے ہو گئے اور جلاد نے چھری چلایا۔ جب ذبح ہوئے تو اتنا زیادہ خون بہا، اتنا زیادہ خون بہا جیسا لگ رہا تھا کہ اونٹ کو ذبح کیا گیا ہو۔ جب حجاج نے دیکھا کہ اتنا زیادہ خون نکلا ہے تو اس نے اپنے دربار کے کسی عقل مند اور دانا انسان کو بلایا اور کہا کہ میں نے بہت سارے خون کیے ہیں اور کسی بھی انسان کے اندر سے اتنا خون نہیں بہا، چنانچہ کیا راز ہے مجھے بتاؤ۔ تو اس دانا انسان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں تو وہ آپ سے ڈر جاتے ہیں، اور ڈرنے کے بنا پر جس انسان کو قتل کیا جائے گا اس کا خون جو ہے کم ہی نکلے گا، اور جو انسان مسکراتا ہوا اور کسی سے نہ ڈرتا ہوا ڈٹ کر اپنی جان دے دے تو اس کے جسم سے جو ہے خون اسی طریقے سے نکلا کرتا ہے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف یہ سن کر حیران رہ گیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت سعید بن زبیر کو جو ہے قتل کر دینے کے بعد پھر اسے جو ہے پھر ان کو تدفین کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب رات ہوتی ہے حجاج بن یوسف اپنے خوابگاہ میں پہنچتا ہے اور سونے کی تیاری کرتا ہے۔ جب اسے نیند آ جاتی ہے، تھوڑی ہی نیند آئی تھی، یعنی تھوڑا سا ہی سویا تھا، 10 یا 15 منٹ سویا ہوگا، اسی درمیان چیختا ہوا، چلاتا ہوا، تڑپتا ہوا اٹھا۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا سعید بن زبیر میرے خواب میں آیا تھا اور میرے آستین کو کھینچ کر کہہ رہا تھا اے ظالم بتا مجھ سے کیا جرم ثابت ہوئی، مجھ سے کیا جرم صادر ہوا، کیوں مجھے قتل کیا گیا، میرا جرم کیا تھا؟ اور یہی سوال بار بار کہہ رہا تھا، میں اسی لیے ڈر گیا۔ چنانچہ پہلے دن بھی یہ معاملہ آیا، دوسرے دن بھی یہ معاملہ آیا، جب بار بار یہ آنے لگا اب حجاج بن یوسف کو ڈر لگنے لگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے دوستو، جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم جو ہے اس ظالم انسان کو جو ہے نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس انسان کو یعنی ظلم کرنے والے کو، ظالم انسان کو اللہ سے جدا بھی کر دیتا ہے، اور بعد میں وہ ظالم انسان اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا، یعنی خود سے بھی جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، اور ظلم کرنے سے بچنا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ ظالم لوگ پسند نہیں تھے اور نہ ہی ہیں اور نہ ہی رہے گا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف دھیرے دھیرے مرض الموت میں مبتلا ہوتا چلا گیا، اور ایک دن پیٹ میں جو ہے شدید درد کی شکایت ہوئی۔ اس نے دور دراز سے اور اپنے دربار کے تمام حکیموں کو جمع کیا، یہاں تک کہ بغداد سے بھی ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسے صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیٹ تھوڑا سا پھلا ہوا ہے۔ تو کہا حکیموں نے کہ تمہارا پیٹ تو صحیح معلوم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پیٹ میں درد کیوں؟ اور بہت ساری دوائیاں بھی دی، دوائیوں کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس میں سے ایک حکیم جو کہ بغداد سے آئے تھے، اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا دھاگے میں باندھ کر حجاج بن یوسف کے حلق کے راستے جو ہے پیٹ میں، آنتوں میں داخل کرتا ہے، اور داخل کرنے کے بعد اس کو ایک تنکے کے سہارے سے جو ہے تھوڑا گھوٹتا ہے، اور جب گھوٹنے کے بعد پھر اس کو نکالتا ہے تو اتنی خطرناک بدبو ہوتی ہے کہ وہاں کے درباری تمام ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں، حکیم بھی بھاگنے لگتا ہے، لیکن حجاج بن یوسف پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کیوں بھاگ رہے ہو، مجھے
ٹھیک تو کرو، میں بیمار ہوں، مجھے شفا تو مل جائے، اس کے بعد چلے جانا۔ تو حکیم جواب دیتا ہے کہ یہ بیماری یہ بیماری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ زمینی بلا اور زمینی بیماری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا کوئی بیماری خاص ہے تمہارے لیے، اور کسی خاص اللہ کے بندے کا بددعا کا اثر ہے۔ چنانچہ حکیم بتاتے ہیں کہ اس گوشت کے ٹکڑے میں کچھ کیڑے آ گئے تھے، پتہ یہ چلا اندر میں وہ کیڑے پڑ چکے تھے، سرطان کے مرض میں وہ مبتلا ہو چکا تھا۔ چنانچہ سرطان آج کے دور میں اگر کہیں تو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری، مہلک بیماری۔ اب حجاج بن یوسف کو معلوم ہونے لگا، پتہ چل گیا کہ اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا۔ اپنے درباریوں کو بلا کر نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کے وقت دفن دینا اور میرے قبر کی نشان کو مٹا دینا۔ یہ اس لیے کہ اسے اندیشہ تھا کہیں خدا نخواستہ میرے قبر سے نکال کر لوگ مجھے جلا نہ دے۔ لہذا موت اس کی آئی اس حالت میں کہ اس کا پیٹ پھٹ چکا تھا، اور پیٹ پھٹنے کی وجہ سے ہی موت آئی۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حاکم چاہے جتنا بڑا ہو، ظلم سے بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو، پورے امت اسلامیہ کو نرم خو ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات ہمیں بری بھی لگے تو برداشت کرنی چاہیے، اور ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے کہنے سننے کو قبول فرما کر آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اور محترم بزرگوں، آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔